إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وقال: إنا خلكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه. فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات مبارکہ پر تفسیر فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اہل کتاب میں سے ایمان لائے ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. ان میں سے جیسے کہ مثال دی ہے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صحیحین میں یہ حدیث مبارک ثابت ہے بخاری و مسلم میں کہ ان نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تو حضور نے اس کی خبر دی اور تعزیت فرمائی اور اپنے صحابہ کو حکم دیا اور فرمایا کہ انا اخلکم بالحبشۃ، تمہارے ایک دین کا بھائی حبشے میں تھا جو فوت ہو گیا ہے بادشاہ نجاشی، فصلوا علیہ، سب اس پہ جنازہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھلے میدان میں تشریف لے گئے. فخرج الى الصحراء فصفهم وصلى علیہ، وہاں جا کے حضور پاک نے صفیں بنائیں اور اس پر اس کا نماز جنازہ پڑھا. تو یعنی مقصد مفسر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے چونکہ نجاشی ایمان لے آئے تو ان کو اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ بخشا کہ ان کی موت کی خبر حضور پاک کو دی گئی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے اندر ان پہ نماز جنازہ غائبانہ پڑھی. اور یہی وہ حدیث مبارک ہے جس سے بعض علماء کرام غائبانہ نماز جنازے کو بعض ائمہ کرام جائز سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی ملک میں مر جائے تو دوسرے ملک میں مسلمان اس پہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی جو ہے وہ حبشے میں فوت ہوا اور حضور نے نماز پڑھی مدینہ منورہ. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہے. وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک نے نجاشی پہ جو نماز پڑھی ہے تو یہ خاص نجاشی کے لیے فضیلت تھی کہ اللہ نے ان کو خبر دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی. ورنہ اس کے بعد حضور کی ایک صحیح حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک بی بی صحابہ تھیں جو مسجد میں صفائی کرتی تھیں تو حضور نے فرمایا کہ جب اس کو موت آ جائے، بیمار تھی بیچاری، تو مجھے خبر دی جائے تاکہ میں اس پر جنازہ پڑھوں. اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ بڑھیا عورت بیچاری جو تھی وہ رات کو فوت ہو گئی. تو اب صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بھی رات کو حضور کو جگایا جائے اور حضور کو خبر دی جائے کہ وہ تشریف لے آئیں. تو صحابہ نے جنازہ پڑھا اور بی بی کو دفن کر دیا، کیونکہ شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو پھر بلا وجہ جنازے میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ جتنا جلد ممکن ہو سکے جنازہ ادا ہونا چاہیے، کیونکہ اب وہ اس عالم کو چھوڑ چکا ہے، اب وہ عالم برزخ اور عالم آخرت کی طرف سدھار چکا ہے. تو اب اس کا گھر میں رکھنا یا اس کے پر دیر کرنا یا رشتہ داروں کی انتظار کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا،
بس جب موت آ گئی، جس کو مقدر ہے وہ جنازے میں آ جائے گا، جس کا مقدر نہیں ہے وہ نہیں آئے گا۔ تو بہرحال جب حضور پاک نے صبح کی نماز پڑھ لی تو آپ نے فرمایا کہ بھائی اس بڑھیا کا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں نے کہا تھا کہ مجھے خبر دو۔ انہوں نے کہا حضور اصل میں رات کو فوت ہوئی، ہم نے مناسب نہ سمجھا کہ آپ کو تکلیف دی جائے، تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبرہا، مجھے اس کی قبر جا کے دکھلاؤ۔ تو صحابہ ساتھ گئے اور انہوں نے جا کے اس کی قبر دکھلائی، تو حضور پاک نے وہاں کھڑے ہو کے نماز جنازہ پڑھی، یعنی قبر پہ۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ پھر آپ اس کے لیے بھی مسجد میں پڑھ لیتے، لیکن پھر وہاں قبر پہ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اس لیے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بھی حضور کے بڑے بڑے صحابہ جنگوں میں شہید ہو گئے، ان کی خبریں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی رہیں، لیکن یہ بہرحال نجاشی بادشاہ کا ایک یعنی خصوصیت تھی، اور اللہ نے بطور خاص اپنے نبی کو خبر دی اس کی موت کی، تو یہ اس کا اعزاز تھا۔ اسی لیے علماء نے ان کو اس آیت میں نقل کیا ہے کہ جو اہل کتاب کے لیے زیادہ فضیلت و اجر والی بات ہے، تو وہ چونکہ اہل کتاب میں سے تھا اور ایمان لے آیا میرے آقا محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اب اسی میں دیکھ لیں کہ اگر کوئی آدمی مثلا نماز جنازہ غائبانہ پڑھ رہا ہے اور اس حدیث کے پیش نظر، تو کوئی لڑائی کی بات نہیں، اس کے سامنے بھی تو ایک حدیث رسول ہے، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ہیں ان کے سامنے بھی ایک حدیث رسول ہے، تو اس میں لڑنے کا مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے دین کے اندر کتنی بڑی سعت جو ہے عطا فرمائی ہے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے بی بی صاحبہ سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں مجھے بتلائیں۔ اس نے کہا کہ حضور سو بھی جاتے ہیں رات کو، پھر نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں، پھر اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ تو نے کہا الحمدللہ الذی جعل فی الدین سعتا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتنا آسان کر دیا۔ ایسا پابند بھی نہیں کیا کہ ہم ساری رات جاگتے رہیں، اور ایسا پابندی بھی نہیں لگائی کہ ہم سو کے پھر نماز نہ پڑھیں یا نماز کے بعد پھر نہ سو جائیں، تو آسانی کر دی۔ اس نے کہا اچھا بتلائیں حضور روزے کیسے رکھتے تھے؟ تو اس نے فرمایا کبھی آپ روزہ بھی رکھتے تھے، کبھی افطار بھی کرتے، کبھی روزے رکھے تو نفلی روزے رکھ لیے اور چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے۔ تو صحابی نے کہا الحمدللہ اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے دین کو بڑا آسان فرما دیا ہے، کہ کوئی نفلی روزے رکھنا چاہتا ہے الحمدللہ رکھ لے، نہیں رکھنا چاہتا ہے الحمدللہ نہ رکھے۔ ایک آدمی کو اللہ نے توفیق دی ہے، وہ روزانہ 10 طواف کر رہا ہے الحمدللہ، کوئی ایک کر رہا ہے، کوئی نہیں بھی کر سکا تو کوئی ایسی بات نہیں، نفلی عبادت جتنی محنت کریں گے اتنی اجر و ثواب ملے گا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی گناہ تو نہیں ہوگا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کیے جائیں جو اللہ نے ہم پر فرض کر دیے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایسے اختلافی مسائل جو ہیں، جو فقہی مسائل ہیں یا فروعی مسائل ہیں، ان میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں، کبھی کسی کو برا نہ کہا کریں، کبھی کسی کے بارے میں بغض نہ رکھا کریں، کبھی کسی کے بارے میں دل میں غلط خیالات نہ لایا کریں۔ ان کو کیا ضرورت تھی نعوذ باللہ گمراہ ہونے کی یا گمراہ کرنے کی؟ سب نے اپنی طرف سے محنت کی کہ حضور کی حدیث سمجھ آ جائے، تو کسی نے کسی حدیث پہ عمل فرما لیا، کسی نے کسی قول پہ عمل فرما لیا، تاکہ محبوب کے تمام اقوال قیامت تک زندہ رہیں، ہر قول پہ عمل کرنے والی ایک جماعت دنیا میں موجود رہے۔ اس لیے کوئی لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ لڑائیاں ہمیشہ یاد رکھو وہ لڑتے ہیں جو مبلغ علم بڑا تھوڑا سا رکھتے ہیں، اب وہ اپنا ایک حلقہ بنانے کے لیے پھر لڑائیاں کرتے ہیں تاکہ چلو بھی ایک پارٹی بن جائے، میرے بھی تو کچھ آدمی بن جائیں، پھر وہ لڑائیاں لڑتے ہیں۔ ورنہ اصول ہے کہ اعتدال کے ساتھ اللہ نے دین کو دین رحمت بنایا ہے، دین اسلام دین سلامتی ہے، ایمان امن کی علامت ہے۔ مسلمان تو کہتے ہی اس کو ہیں کہ من سلم المسلمون عن لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان سے اور ہاتھوں سے محفوظ رہیں لوگ، جس کی زبان پہ گلہ نہ آئے، زبان پہ غیبت نہ آئے، زبان پہ گالی نہ آئے، کسی کو برا نہ کہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا المؤمن لا یکون لعانا
ولا فحاشن. مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو بلا وجہ لعنتیں کرتا رہے. ہاں جن پہ اللہ نے لعنت کی ہے وہ بیان کرے گا کہ بھئی فلاں فلاں پہ اللہ نے لعنت بھیجی یا فلاں فلاں پہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی. اپنی طرف سے نہیں کہ غصہ آ گیا تو یہ لعنتی اور وہ لعنتی اور یہ لعنتی اور وہ لعنتی. نا، اللہ تبارک و تعالی ایسی بدگوئی سے، ایسی بد زبانی سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں سب کا ادب نصیب فرمائیں. اس لیے فرماتے ہیں وروا ابن ابی حاتم الحافظ ابو بکر مردوی بن حدیث عماد بن سلمۃ بن ثابت بن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال لما توفي النجاشی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم وقال بعض الناس يامرون ان نستغفر للجن ما بارض الحبشة فنظر ان من اهل الكتاب من يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل خاشعين لله الايه. اس حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نجاشی فوت ہو گئے حضور پاک نے فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے بخشش مانگو. تو بعض لوگوں نے کہا عجیب بات ہے، حضور پاک ہمیں خبر دیتی ہیں، ہمیں حکم دیتی ہیں کہ ہم ایسے آدمی کے لیے بخشش مانگیں کہ جو الجی یعنی عیسائیوں کا ایک بچڑا تھا، اس کے لیے ہم بخشش. ان کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمان ہو گیا، صحابہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. صحابہ تو جانتے تھے کہ وہ عیسائی بادشاہ ہے. تو اللہ پاک نے قرآن نازل کیا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ. بعض اہل کتاب ایسی ہیں جو اللہ پر ایمان لے آئے، جو قرآن پاک پر ایمان لے آئے، جو ان پر کتاب اتاری گئی اس پر بھی ایمان لے آئے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. ورواه عبد المجيد بن عبد من طريق اخرى عن عباد بن سلمة عن ثابت عن حسن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رواه ابن مردوي من طرق حميد عن انس بن مالك انه ما تقدم. ورواه ايضا ابن جرير من حديث ابي بكر الخدري عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النجاشي ان اخاكم اصحمت قدمات فخرج رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم كما صلى على الجنازة فكبر أربعا وقال المنافقون صلى على الجنات بأرض الحبشة فأنزل الله تبارك وتعالى وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نجاشی فوت ہوئے حضور نے فرمایا کہ تمہارا بھائی اصحمہ وہ فوت ہو گیا، اس پہ موت آ گئی ہے. فخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک باہر تشریف لے گئے اور اس کے بعد نماز پڑھی جیسے جنازہ پڑھا جاتا ہے. فکبر اربعا، 4 تکبیریں کہیں. فقال المنافقون یصلی علی الجن، منافقین نے اعتراض کیا کہ دیکھو کہ ایک ایسے عیسائی پہ نماز پڑھ رہے ہیں. فقد مات علی مات بأرض الحبشة فانزل اللہ عز وجل، اللہ نے قرآن نازل کیا کہ تمہیں پتہ نہیں وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے، ان کے ایمان کی، ان کی موت کی ہم نے خبر دی حضرت محمد مصطفیٰ کو صلی اللہ. لیکن اب صحیحین کی حدیث ہے کہ حضور مسجد سے باہر تشریف لے گئے جنازے کے لیے. تو اسی لیے بعض ائمہ فقہا فرماتے ہیں کہ جنازے کے لیے افضل یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے علاوہ کوئی جگہ ہو، یعنی مسجد سے باہر نکل کر، جیسے عام رواج ہے کہ عیدگاہ میں جنازہ پڑھ لیتے ہیں، یا جنازہ گاہ باقاعدہ علیحدہ بنی ہوئی ہوتی ہے وہاں لوگ آ جاتے ہیں، یا باہر کسی میدان میں کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی اس حدیث سے رسول پہ عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح اب حرمین الشریفین کا مسئلہ ایسا ہے کہ حرم ہی اتنا بڑا ہے کہ باہر کہاں لے جائیں، کیونکہ سارا حرم جو ہے وہ تو مسجد الحرام ہے، اور پھر حج ہے اور اتنا بڑا ازدحام ہے، اور پھر حرم مسجد الحرام سے اور افضل اعلیٰ جگہ بھی کوئی نہیں. اس مجبوریوں سے، ورنہ یہ ہے کہ اگر کوئی باہر جا کے جنازہ پڑھے مسجد کے علاوہ تو وہ بھی سنت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے ہمیشہ میں آپ کی خدمت میں درخواست کرتا رہتا ہوں کہ جھگڑے نہ کیا کریں. مثلا نماز کا مسئلہ ہے تو ایسا کیا کہ گھر میں ٹھنڈے دل سے بیٹھ کے حدیث کی کوئی کتاب لے لی، اس میں کتاب الصلاۃ جو ہے نماز کا جو باب ہے وہ کھول لیا، ایک ایک حدیث پڑھتے گئے ساری حدیثیں پڑھ. پھر دیکھا کہ ہاں بھائی جن پہ میں اعتراض کر رہا ہوں ان کے پاس تو یہ حدیث ہے، تو بس طبیعت ٹھنڈی ہو گئی، اطمینان ہو گئی.
یہ نہیں کہ میں جو کروں وہ تو ٹھیک ہے اور کوئی دوسرا کرے تو بس کہہ دیا حدیث ضعیف ہے، یہ بات نہیں. یہ تو بلا وجہ ضد ہوتی ہے، بلا وجہ اناد ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ضد سے، اناد سے، بغض سے اللہ محفوظ فرمائے. کہ اگر آپ کا کوئی مخالف بخاری و مسلم کی حدیث بھی پیش کرے تو آپ اعتراض کر دیں، اور اگر خود عمل کرنا ہو کبھی تو طبقہ رابعہ کی حدیث پر بھی عمل کر لیں. اچھا، ایک راوی اگر اس حدیث میں ہے جو آپ کے مخالف نے پیش کی ہے، آپ کہہ دیں اس راوی پہ جی فلاں نے جرح کی ہے، اگر وہی راوی آپ کی کسی دلیل میں موجود ہے تو وہاں قبول ہے. یہ بات نہیں ہوتی. ٹھنڈے دل سے آدمی جھگڑا نہ کرے. کوئی مسئلہ ہے گھر میں اطمینان سے بیٹھ جائیں. کوئی حدیث مبارک کی کتاب لے لیں سیاہ ستہ میں سے، بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ترمذی شریف ہے، ابو داؤد ہے، ابن ماجہ ہے، موطا امام مالک ہے اور اس نسائی ہے. یہ ساری کتابیں لے کے اس کا وہی باب کھول لیں. طہارت کا مسئلہ ہے، صلاۃ کا مسئلہ ہے، ایمان کا مسئلہ ہے، جنائز کا مسئلہ ہے، فتن کا مسئلہ ہے، بیوع کا مسئلہ، وہی باب کھول کے الف سے لے کر یہ تک ٹھنڈے دل سے اپنے اللہ کو حاضر ناظر کر کے ساری حدیثیں پڑھتے جائیں. اور جو حدیث تمہارے مخالف کے مطابق ہے اس پر بھی نشان لگاتے جائیں. پھر پتہ لگے گا کہ ہاں بھائی کسی امام نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، سب کے پاس سند ہے حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. اور جب سب فرمان نبی کے غلام ہیں تو پھر فرق کیا ہے؟ کسی میں صداقت کا پہلو، کسی میں عدالت کا پہلو، کسی میں حیا کا پہلو، کسی میں قضا کا پہلو. جیسے میرے مدنی کو اللہ نے صحابہ دیے ہیں، ابو بکر پہ نظر ڈالو تو صداقت کا مجسمہ ہے، فاروق پہ نظر ڈالیں تو عدالت کا مجسمہ ہے، عثمان پہ نظر ڈالیں تو حیا کا مجسمہ ہے، علی پہ نظر ڈالیں تو قضا کا مجسمہ ہے. یعنی ہر پھول میں ایک نرالی خوشبو ہے اور سب پروانے ہیں اسی ایک شمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک سب پہ راضی ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. اسی طرح صحابہ کے دور کے بعد اب دور کس کا آئے گا؟ تابعین کا. پھر ان میں پھر آ گئے تبع تابعین، پھر ائمہ محدثین، ائمہ فقہا. اور دیکھیں نا جی کہ بعض ائمہ نے اپنے ذمے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم نے حدیث جمع کرنی ہے بس. اور بعض علماء نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے حدیث تو ہمیں مل گئی لیکن حدیث سے کیا کیا مسائل نکلتے ہیں، انہوں نے تفقہ پہ کام کیا. اسی لیے بڑے بڑے محدثین جب فقہا کے قول سنتے تھے تو بڑے فراغ دلی سے کہتے تھے کہ بھئی انتم الاطباء ونحن الصیادلہ. وہ کہتے بھائی طبیب تو اصل میں تم ہو، ہم تو صیدلی ہیں، دوائیں اکٹھی کر کے ہم نے دکان میں رکھ دی ہیں. اب یہ دوا کس کو دینی ہے، کس مرض کا علاج ہے، کہاں لگانی، یہ تمہارا کام. ہمارے ذمے تو یہ تھا کہ ہم حدیث مبارک کا ذخیرہ اکٹھا کر کے تمہارے آگے رکھ دیں. اب ان میں سے موتی نکالنا یہ فقہا کا کام ہے. تو اللہ تبارک و تعالی سب پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائیں. اللہ پاک ہمیں سب کا ادب احترام نصیب فرمائیں. اللہ ہمیں فتنوں سے، جھگڑوں سے، اختلاف سے بچائیں. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں ان من اہل الکتاب لا علمیون باللہ. وقال ابو داؤد حدثنا محمد بن الرازی وقال حدثنا سلمة بن الفضل محمد بن اسحاق قال حدثني يزيد بن رومان عن عروة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات النجاشی كنا نحدث انه لا يرى على قبره نور. اب بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب حضرت نجاشی فوت ہو گئے تو ہمارے جنے دور میں اس وقت کے صحابہ میں یہ بات تھی، ہمیں خبر ملی اور یہ باتیں ہمارے یہاں عام تھی کہ حضرت نجاشی کی موت پہ اللہ نے نور ظاہر کیا جو دیکھا جاتا ہے، وہاں روشنی معلوم ہوتی ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی کبھی اللہ اپنے اپنے پیارے بندوں کی قبر پر بھی کوئی نمونہ دکھلا دیتے، جیسے کہ کتابوں میں آتا ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان کی قبر مبارک سے خوشبو آئی. اسی طرح اور بھی ائمہ علماء کے بارے میں تو کبھی کبھی اللہ منظر ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ صحیح العقیدہ لوگ تھے، انہوں نے صحیح معنی میں قرآن و حدیث کی خدمت کی ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی ان کے بدن، جیسے حضرت جابر کی حدیث ہے، فرماتی ہیں کہ میرے ابا شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، تو بعد میں وہاں کچھ سیل آنے کی وجہ سے قبریں کھل گئیں اور بارش کا پانی گرتا تھا نا پہاڑوں سے، تو جو آپ نے دیکھا ہے کہ شہداء احد کے مزار جو ہے وہ دامن میں ہے اور پہاڑ ہے احد، اب پانی جو گرے تو سیدھا اوپر آتا ہے، تو اب دیواریں بنی اور رکاوٹیں بنی، تو وہ فرماتی ہیں کہ قبر مبارک کھل گئی، تو میں نے پھر کوشش کی کہ اپنے ابا کی میت جو ہے وہ جنت البقیع میں منتقل کر لوں، تو فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جیسے بدن تھا، جیسے دفن کیا تھا اسی طرح، کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ پاک دکھلا دیتے۔ اچھا کبھی دفن کرو 10 دن کے بعد قبر کھلے، کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھنا چاہیں تو مٹی میں بھی محفوظ رکھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالی محفوظ نہ رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں، اس کی حکمتیں ہیں، کبھی وہ ظاہر فرما دیتے ہیں، کبھی وہ ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ آمنا باللہ ورضینا باللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وقت رب الحافظ ابو عبداللہ الحاکمی مستدرکی انبانا ابو العباس السیاری بمرو حدثنا عبداللہ بن علی الغزال قال حدثنا علی بن الحسن الشکی قال حدثنا ابن المبارک قال حدثنا مصعب بن ثابت بن عامر بن عبداللہ بن الزبیر عن ابیہ قال نذر النجاشیۃ من ارضهم فجاء المهاجرون فقالوا انا نحب ان تخرج اليهم حتى نقاتل معك وتراجل اتنا ونجيك ما صنعت بنا فقال للرداء بنصر الله عز وجل خير من دواء بنصرة رداء بنصر الله عز وجل خير من دواء بنصرة الناس قالوا فيه نذرت وإن من أهل الكتاب لن يؤمنوا بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں عامر بن عبداللہ بن الزبیر سے، وہ ابن الزبیر سے روایت کرتی ہیں کہ نذر النجاشی عدو من ارضهم، بادشاہ نجاشی آئے فجاء المہاجرون فقالوا، اس کے پاس کچھ مہاجرین آئے، انہوں نے کہا کہ ہم محبوب رکھتے ہیں ان تخرج الیہم حتی نقاتل معک، کہ تم اگر دشمن سے لڑنا چاہتے ہو تو ہم مہاجر جو ہیں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر تم دیکھنا کہ ہم کس بہادری سے لڑتی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تم نے جو ہمارے ساتھ احسان کیا ہے ہجرت کے زمانے میں، ہم کوئی بدلہ تو تمہیں ادا کر دیں، ہم تیرے دشمنوں کے ساتھ تیری اعانت میں لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نجاشی نے کہا کہ بھائی مجھے تو وہ بیماری بہتر ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور غیر کی طرف سے مدد شفا بھی ہو تو مجھے قبول نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مجھے تو اللہ کی طرف سے جو مدد ہے بس وہ کافی ہے، میں بندوں سے مدد نہیں لینا چاہتا، کہ وہ اگر اللہ بیماری دے اور بندے شفا دیں تو وہ اللہ والی بیماری بہتر ہے، کہ چلو خدا نے تو دی ہے، اگر شکست لکھی ہے خدا نے تو کوئی بات نہیں، تو لہذا فتح شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کی نصرت پہ یقین رکھتا ہوں، میں آپ سے مدد لینا نہیں چاہتا۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ان من اہل الکتاب لمن یؤمن باللہ وما انزل الیکم وما انزل الیہم خاشعین للہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں وقال نبی جہینا مجاہد وان من اہل الکتاب، یعنی مسلمت اہل الکتاب، جو اہل کتاب میں سے اسلام لے آئے۔ وقال عباد منصور سألت رسول بصيرا قول الله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله لا قال هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد صلى الله عليه وسلم فاتبعوه وعرفوا الإسلام وآتاهم الله تعالى أجر اثنين للذي كانوا عليه من الإيمان قبل محمد صلى الله عليه وسلم واتباعهم محمد صلى الله عليه وسلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عباد ابن منصور کہتی ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے اس آیت کا مسئلہ پوچھا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اس سے کون مراد ہے؟ قَالَ هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ الَّذِينَ كَانُوا قَبْلَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور پاک سے پہلے اپنی کتاب پہ ایمان رکھنے والے تھے، جب حضور کا زمانہ آیا تو حضور پر بھی ایمان لے آئے، یعنی پہلے تورات پر بھی ایمان تھا، موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان تھا، جب ان کو سرکار مدینہ کا زمانہ ملا قرآن پر بھی ایمان لے آئے، حضور محمد مدنی پر بھی ایمان لے آئے۔ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ وقت ثبت فی الصحیحین نبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ یؤتون اجرهم
مرتين. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث ثابت ہے. حضرت ابی موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کو اللہ دوہرا اجر دیتی ہیں. ان میں اللہ کے نبی نے اہل کتاب کا بھی ذکر کیا. فذکر منہم رجلا من اہل الکتاب. ایک ان میں وہ ہے جو اہل کتاب ہے. آمن بنبیہ و آمن بی. پہلے وہ اپنے نبی پہ ایمان لے آیا پھر مجھ پر ایمان لایا تو اللہ اس کو بھی دوہرا اجر عطا فرمائیں گے. وقولہ تبارک و تعالی لا یشترون بآیات اللہ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا ای لا یکتمون ما بایدیہم من العلم کما فعلوا الطائفة المرذولة منهم بل یبذلون ذلك مجانا. اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسے سچے اہل کتاب ہیں ایسے سچے مومن ہیں وہ ہرگز ایسا نہیں کرتے کہ پیسے دے کے فتوے بدل ڈالیں پیسے دے کے تورات کے مسئلے چھپا لیں پیسے لے کے میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھپا ڈالے نہیں بلکہ جو ان سے پوچھتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے حق مسئلہ بتاتی ہیں بغیر کسی عوض کے لیے. تو یہودیوں میں یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت تھی کہ وہ پیسے لے کے حق بات بدل دیتے. اسی لیے جب لوگ ان سے جا کے پوچھتے تھے کہ بھئی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات آئی ہے تو پہلے تو کہتے ہے ہی نہیں. اور بعض یہودی کیا کرتے تھے کہ حضور کی شکل مبارک جو تورات میں ہے اس کو بدل دیتے. مثلا حضور کا قد مبارک جو ہے معتدل تھا یعنی نہ بہت طویل نہ بہت چھوٹا. کوئی پوچھتا تو وہ بدبخت کہہ دیتے نہیں جی وہ تو لمبا قد لکھا ہوا ہے تورات میں تو صفت بدل جاتی. تو اس طرح فائدہ کیا تھا کہ بھئی ہمارا اقتدار قائم رہے ہماری کرسی قائم رہے ہمارے وظیفے قائم رہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا جی. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے. بہت سارے مولوی لوگ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں وہ ایسے ماحول میں بیچارے پھنس گئے ہیں کہ وہاں اہل بدعت کا ماحول ہے. اب ان کے نذرانے ہدیے پیسے تنخواہیں ان کی عزت وقار ان کو جناب حضرت اور حضرت کہنے والے سب وہی غلط عقیدے کے لوگ ہیں. وہ ان کو ڈر کے مارے مسئلہ نہیں بتاتے کہ مسئلہ بتائیں گے تو شام کو تو ہمیں نکال دیں گے. تو یہ بہت بڑا گناہ. اللہ اس گناہ سے ہر مسلمان کو بچائے. یاد رکھیں حق کی بات کہنی چاہیے. سنت انبیاء یہی ہے کہ پتھر برسیں تب بھی حق کہو کانٹوں پہ چلنا پڑے تب بھی حق کہو اپنے چھوڑ جائیں تب بھی حق کہو اور ساری دنیا سے منہ موڑنا پڑے تب بھی حق کہو. لیکن حضرت خلیل علیہ السلام سنت ابراہیم الخلیل ادا کریں کہ سارا خاندان مخالف ہو گیا لیکن حضرت خلیل توحید پہ کھڑے. تاکہ دشمنوں نے آگ میں ڈال دیا لیکن حضرت اپنے مسلک پہ کھڑے. میرے پاک نبی نے اسی مکے میں 3 سال جیل کی زندگی گزاری. مقاطع ہو گیا سارے مشرک اکٹھے ہو گئے حضور سے بائیکاٹ کر لیا. حضور شیب ابی طالب میں معصور ہو کے رہ گئے لیکن حق بات نہیں چھپا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کون سا ظلم کا پہاڑ ہے جو نہیں توڑا گیا لیکن میرے مدنی نے کبھی اپنی دعوت میں کمزوری نہیں دکھائی. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں عالم کی شان ہی یہی ہے جو وقت پہ نظر نہ رکھے وقت اس کے تابع ہو جاتا ہے. حق بات کہے چاہے لوگوں کو اچھی لگے چاہے لوگوں کو بری لگے چاہے لوگ خوش ہو جائیں چاہے لوگ ہو جائیں ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو. اگر لوگوں کو ہم راضی کریں اور خدا کو ناراض کر لیں تو کیا کمایا. اصل بات تو یہ ہے کہ آدمی اپنے اللہ کو راضی. ان کو کیا ملے گا فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم
ان اللہ سریع الحساب، قال مجھے سریع الحساب یعنی سریع الحساب، ان کا اجر جو ہے ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلد جاننے والے، شمار کرنے والے، حساب فرمانے والے، یعنی اللہ کے آگے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ چھپی رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو بدلہ دیں گے اور سب کو اس کے اعمال صالحہ پر جزا عطا فرمائیں گے۔ بس اب اگلی آیت مبارک جو ہے یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیت۔ اس آخری آیت مبارک میں یاد رکھیں اللہ نے ہمیں 4 چیزوں کا سبق دیا۔ آیا کہ ایک آیت اور ایک آیت مبارک میں 4 چیزوں کا حکم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ نے فرمایا ایمان والو 4 چیزیں، پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، دوسری چیز کیا ہے؟ مصابرہ، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مرابطہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تقوی۔ اللہ نے فرمایا ان 4 چیزوں کو تم پکڑ لو تو بس تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر، صبر کا کیا معنی؟ یاد رکھو صبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی طاعت پہ جمے رہو، یہ صبر ہے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روکنا، اپنے نفس کو روک کے رکھو، سردی ہے، گرمی ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، تکلیف ہے، راحت ہے، خوشی ہے، غم ہے، ہر وقت اللہ کی طاعت پہ جمے رہو، یہ صبر۔ اور اسی کا معنی صبر کیا ہے کہ نافرمانی اس سے بچے رہو، اپنے آپ کو روکو، گناہوں سے روکو، زنا سے، شراب سے، بے حیائی سے، سود سے، حرام کھانے سے، ہر برے کام سے اپنے آپ کو روکو، صبر۔ اور فرمایا صابرو، صبر، اگر میں کوئی دکھ بھیجوں تب بھی صبر، مصیبت آئے تب بھی صبر، موت آ جائے تب بھی صبر، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تب بھی صبر، کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے صبر والے، کہ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے وہ ہیں جن کو مصیبت آتی ہے تو کیا پڑھتے ہیں؟ بس استرجاع کرتے ہیں، اللہ سب کچھ تیری طرف ہے، اسی کی طرف سے ہے، اور تیری ہی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، کہ میرے مدنی محمد مصطفیٰ آپ سے پہلے جیسے بڑے بڑے شان والے رسول گزرے ہیں، انہوں نے بھی اپنی تکذیب پہ صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، برداشت کریں، جلدی نہ کریں۔ ہم آپ کے دشمنوں کو خود پکڑیں گے لیکن آپ نہ گھبرائیں، جلدی نہ کریں، صبر۔ تو پہلی چیز کیا ہے کہ صبر، اور صبر کرنا میرے بھائی آسان کام نہیں ہے بڑا مشکل، پر دعا کرو کہ اللہ ہمیں بھی صبر کی توفیق دے۔ اسی لیے حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی موجود ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اللہ فرماتے ہیں میں صبر کرنے والوں کو قیامت میں اتنا اجر دوں گا کہ جس کا کوئی حساب نہیں، کوئی کنارہ نہیں۔ حدیث میں یصب علیہم صبا، اللہ فرمائیں گے ملائکہ میرے بندے صابرین جو ہیں ان پر اتنا اجر و ثواب ڈالتے جاؤ، بس دروازے کھول دو، گننے کی کوئی ضرورت پر کرنا۔ لیکن ہے بڑا مشکل کہ آدمی تمہیں گالی دے اور تم ہنس کے صبر کرو، کہنا بڑا آسان ہے، بس ہاتھ ہے بڑا مشکل۔
اور اسی طرح کے آدمی حق پہ ہے، تم توحید میں لوگ گالیاں دیتے ہیں، صبر۔ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، پتھر مارتے ہیں، صبر۔ تم قرآن سناتے ہو، لوگ پاؤں خون میں ڈبو دیتے ہیں، صبر کرو۔ کہنا بڑا آسان ہے لیکن کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا پہلی چیز کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، صبر کرو۔ مصیبت آئے صبر کرو، اگر برائی آئے اپنے آپ کو روکو، صبر کرو، برائی کی طرف نہ جاؤ، اور صابروا، طاعت پہ جمے رہو، میری بندگی پہ جمے رہو، صبر کرو۔ وصابروا، یہ دوسرا لفظ ہے مصابرہ۔ کیا معنی؟ اگر دشمن سے مقابلہ ہو جائے تو پھر بھی ثابت قدم رہو، پھر تمہارا صبر اس پہ غالب آ جائے، تمہارا صبر اس پہ چھا جائے کہ پاؤں نہ ہٹے۔ پھر شداء علی الکفار، مومن کی صفت یہ ہے کہ آپس میں تو ایسے ہو جیسے شیر شکر ہے، لیکن دشمن کے مقابلے پہ ایسے ہو جیسے پہاڑ کی چٹان ہے، کہ دشمن ٹکرا کے پاش ہو جائے لیکن کھڑا ہے اپنی جگہ پہ، ہلتا نہیں۔ فرمایا وصابروا، اور اسی طرح فرمایا تیسری بات کیا ہے؟ ورابطوا۔ مرابطے کا کیا معنی؟ علماء فرماتے ہیں کہ دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سرحد پہ تیار ہو کے پہرے دینے کا نام ہے مرابطہ۔ اس لیے حدیث میں رباط فی سبیل اللہ کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ ایک رات جو بندہ سرحد پہ کھڑا ہے، پہرا دے رہا ہے کہ کوئی کافر، کوئی دشمن مسلمانوں کے علاقے پہ حملہ نہ کر دے، اس کو کہتے ہیں رباط۔ یہ اللہ کے رستے میں یعنی سواری باندھ کے، اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا ہے، خدا کے رستے میں پہرا دے رہا۔ اور اسی طرح محدثین فرماتی ہیں کہ رباط کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھا ہے کہ بھائی میں مغرب پڑھ کے آیا ہوں، ابھی 1.5 گھنٹے میں عشاء ہو جائے گی، باہر نکلا پتہ نہیں میری نماز چلی جائے، چلو بھی بیٹھ جاتے ہیں عشاء پڑھ کے جائیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ میری عشاء کی نماز چلی جائے، یا میری تکبیر اولا فوت ہو جائے، یا میری پہلی رکعت رہ جائے، یا صف اول رہ جائے، انتظار میں بیٹھا ہے۔ اس کو بھی اللہ رباط فی سبیل اللہ کا اجر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح محدثین نے لکھا ہے کہ چاہے اپنے گھر میں بیٹھا ہے لیکن قلبہ معلق فی المسجد، دل اس کا مسجد میں اٹکا ہوا ہے کہ بھائی نماز پوچھ رہا ہے، بھائی دیکھو کیا ٹائم ہو گیا، ذرا دیکھو بھائی کیا ٹائم ہو گیا، اچھا بھائی عشاء کی اذان کس وقت ہوتی ہے، ذرا بھائی پانی دیکھنا، لوٹا رکھو بھرا ہوا ہے، دیر نہ ہو جائے پھر نماز، ہر وقت اسی خیال میں۔ یعنی اللہ نے فرمایا کہ جو مرابطہ پہ عمل کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے کیا ہے؟ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو۔ بس جب دل میں اللہ کا ڈر آ گیا تو سمجھو سب کچھ آ گیا، پھر کسی پہرے کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر کسی سپاہی کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر گھر کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر رات کے اندھیرے ہیں، محلات ہیں، جمال ہے، حسن ہے، بلا رہا ہے، لیکن آدمی کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں گناہ کیسے کروں؟ اللہ سے ڈرو۔ بس جب اللہ کا ڈر دل میں آ جائے تو سمجھو کہ تم نے سب کچھ کما لیا ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ یاد رکھو، جب تک دل میں اللہ کا خوف پیدا نہ ہو، ایک ہے زبانی کلامی خوف، اللہ میاں تو بڑا قہار ہے، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، یا اللہ میں بڑا تم سے ڈرتا ہوں، لیکن ابھی جا کے میں نے چوری کرنی ہے، کیا ڈرتا ہوں؟ ابھی جھوٹ بولنا ہے، کیا ڈرتا ہوں؟ ابھی باہر جا کے حرم سے نکلے گا قدم تو سگریٹ ہاتھ میں ہوگی، کیا ڈرتا ہوں؟ ابھی گھر پہنچنے کی دیر ہے کہ فوراً فلم پہ بیٹھ جاؤں گا، کیا ڈرتا ہوں؟ ابھی راستے میں دوست ملیں گے تو جھوٹ اور گپیں اور بے حیائی اور فحاشی اور گالیاں اور بکواسات شروع ہو جائیں گے، کیا ڈرتا ہوں؟ کیسے ڈرتا ہوں؟ یہ تو اللہ سے بھی آج کل ہم نعوذ باللہ مذاق کرتے ہیں، اللہ کو بھی ہم دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ہم کہ اللہ میاں ہم تیرے بڑے عاجز بندے ہیں، تیرے بڑے عاجز، بڑے ذلیل، بڑے ضعیف، بڑے کمزور بندے ہیں، اور باہر نکل کے مخالفت کریں۔ کمزور ہوتا تو اللہ کی مخالفت کرتا؟ بھائی جو بندہ کمزور ہو، جو بندہ عاجز ہو، جو بندہ ضعیف ہو، وہ مقابلہ تو نہیں کرتا نا۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، یہ بول رہا ہے۔ اللہ نے کہا حرام نہ کھاؤ، یہ کھا رہا ہے۔
اللہ نے کہا میرے مدنی کی نافرمانی نہ کرو، یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا غیبت نہ کرو، یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا گلہ نہ کرو، یہ کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا بہتان نہ لگاؤ، یہ لگا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا لوگوں کے گناہوں کے پیچھے نہ پڑو، یہ کر رہا ہے۔ بھائیوں کو نقصان نہ پہنچاؤ، یہ پہنچا رہا ہے۔ محرمات سے بچو، یہ نہیں بچ رہا ہے۔ تو کمزور کیسے ہے یہ؟ کمزور ہوتا، ضعیف ہوتا، ذلیل ہوتا، عاجز ہوتا تو پھر اللہ سے ڈر کے گناہ کیسے کرتا؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا یہ چار چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صبر، دوسری چیز کیا ہے؟ مصابرت، اور تیسری چیز کیا ہے؟ مرابطہ، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تقوی۔ اگر یہ کر لو تو پھر کیا ہوگا؟ لعلکم تفلحون، پھر فلاح پا جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ قال الحسن البصری رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا آپ نے دین پہ جمے رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ فلا يدعو لسراء ولا لضراء ولا لشدة ولا لرخاء حتی يموتوا مسلمین، کہ اسلام کو کسی حال میں، دکھ میں، سکھ میں، سختی میں، نرمی میں کبھی نہ چھوڑو۔ اسلام پہ جمے رہو اس حال میں کہ تمہیں اسلام پہ موت آئے۔ وَأَن يُصَابِرُ الْأَعْدَاءَ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ دِينَهُمْ، اور دشمنوں کے مقابلے پہ جم جائیں جو تمہارے دین کو چھپانا چاہتی ہیں۔ وَقَدْ قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ وَأَمَّا الْمُرَابَطَةُ بِهِ الْمُدَاوَمَةُ فِي مَكَانِ الْعِبَادَةِ وَالثَّوَابِ، اور حضرت حسن بصری فرماتے ہیں علماء نے فرمایا مرابطے کا کیا معنی ہے کہ نماز کے مقام میں، عبادت کے مقام میں، مساجد میں جمے رہو۔ وَقَدْ قِيلَ انتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کی انتظار میں بیٹھنے کو بھی رباط کہتی ہیں۔ قال ابن عباس وسلم بن محمد بن كعب القرظي وغيرهم، وروى ابن ابي حاتم ها هنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن انس الله بن عبد الرحمن يعقوب الحرقة النبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع بالدرجات، اسباغ الوضوء الى المكاره وكثرة الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وذلكم الرباط وذلكم الرباط وذلكم الرباط۔ اس حدیث مبارک میں آتا ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو الا اخبرکم، کیا میں تم کو خبر نہ دوں بما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس عمل سے تمہارے گناہوں کو مٹا دیا جائے، تمہارے گناہوں کو ختم کر دیا جائے، اور اس کے بعد تمہارے درجے جو ہیں بلند کر دیے جائیں۔ اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہ وضو کو ٹھیک ٹھیک کیا کرو باوجود مجبوری کے۔ کیا معنی کہ زخم ہے، تکلیف ہے، اب پانی پہنچانا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی آرام آرام سے وضو کر رہا ہے کہ بھی کوئی جگہ خالی نہ رہ جائے۔ اچھا شدید سردی ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہے، تو اب دیکھتا ہے کہ بھی اگر وضو کیا تو پانی بڑا، لیکن کہتے ہیں بھائی نماز تو نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے ٹھنڈا ہے تو کیا ہے، اللہ مالک ہے دیکھا جائے گا، نماز پڑھوں گا۔ پانی دور ہے، نیچے اتر کے جانا ہے وضو کے لیے، پھر چڑھنا ہے، پھر بھی تکلیف کر رہا ہے کہ نہیں بھائی بغیر وضو کے آخر نماز کیسے پڑھوں۔ تو فرمایا یہ وضو کرنا اور پورا پورا وضو کرنا، کوئی عضو جو ہے خالی نہ رہ جائے، یہ ایسی چیز ہے جس سے اللہ تیرے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، تیرے درجات بلند کر دیتی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور زیادہ سے زیادہ دور سے چل چل کے مسجدوں میں آنا۔ مساجد میں زیادہ جتنی دور سے آ رہا ہے، ہر قدم پہ نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، گناہ مٹ رہے ہیں۔ اس لیے بعض صحابہ سے، بعض عباد اللہ الصالحین سے آتا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے چلتے تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہا جتنے قدم زیادہ ہوں گے اتنی اجر ہمارے زیادہ لکھے جائیں گے۔ تو بعض یوں بھی کرتے تھے، ہر وقت فکر یہ تھا نا کہ ہم نے نیکی کمانی ہے، جیسے ہمیں ہر وقت فکر ہے نا کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے۔ دیکھا نہیں کتنا فکر ہے، بیوی گھر میں ہے نہیں ہے، پیچھے بیوی اللہ جانے کہاں رہتی ہے، ماں باپ کس حال میں ہیں، بھائی بہن کس، ہم پیسہ 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 پیسہ، بس ایک ہم ہے لگا ہوا ہے، گردن اڑ جائے نشہ لے آؤ، پیسہ کمانا ہے۔ یعنی یہ بھی نہیں سمجھتے کہ ہم کتے کی موت مارے جائیں گے، پوری دنیا کے اندر ہمارے اشتہار لگیں گے کہ یہ کیسا ملک ہے ذلیل کہ جس کے 50 آدمیوں کے سر کٹ گئے لیکن پھر بھی منہ کالا کر رہے ہیں۔
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے نا، کون گناہ کر سکتا؟ کون آدمی ہے جو اپنے گھر کے 4 آدمیوں کو نہیں جانتا؟ لیکن ہمارے اندر وہ جرت نہیں رہی امر بالمعروف کی اور نہی عن المنکر۔ اب دیکھیں جی، فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کے لیے بیٹھے، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط، یہ بھی مرابطہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، علماء نے فرمایا چاہے اپنے کام میں بیٹھا ہے، اپنے دکان پہ ہے، دفتر میں ہے، گھر میں ہے، لیکن دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے کہ بھئی میری نماز نہ چلی جائے۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ کام شام چھوڑ کے آدمی 5 وقت صرف مسجد میں بیٹھا رہے، نہیں، حتیٰ کہ اللہ نے قرآن میں خود حکم دیا ہے، اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، کہ جمعہ پہ آنے والوں جب نماز پوری ہو جائے نکلو باہر، اللہ کے آگے جا کے رزق کماؤ، جاؤ کام کرو، محنت کرو، اللہ کا رزق کماؤ۔ یہ معنی نہیں ہوتا کہ جم کے بس مسجد میں بیٹھے رہو۔ اور آج ویسے بھی نماز پر مسجد میں بیٹھنے والے، آج ذرا مہربانی کرنا، عشاء کی نماز جب پڑھو نا تو پہلی صف پہ ذرا ایک نظر ڈال لینا، پھر دوسری پہ، پھر تیسری پہ، پھر چوتھی پہ، انشاءاللہ تمہیں سب ریٹائر لوگ جو ہیں وہ نظر آئیں، جن کو محکمے نے بھی نکال دیا نوکریوں سے کہ بھئی اب نوکری کے قابل نہیں ہو، اور جن کو گھر والوں نے بھی نکال دیا ہے کہ بڈھا کھانس کھانس کے سارے گھر کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں، جن کو اپنے بچوں نے بھی نکال دیا ہے کہ بھئی کیا عذاب ہے ہمارے لیے، مرتا ہی نہیں اور زندہ بھی پیچھا بھی نہیں چھوڑتا، وہ سب ماشاءاللہ مسجد میں۔ اور جتنے تمہارے نوجوان ہیں وہ جناب تاش پہ بیٹھے ہوں گے، جوا کھیل رہے ہوں گے، پکچر لگی ہوگی، فلم وہاں بیٹھے ہوں گے، وپسی کی بوتلیں ہاتھ میں ہوں گی، ٹانگ پہ ٹانگ ہوگی، گالیاں منہ میں ہوں گی، بکواسات ہوں گے، افوات ہوں گے، مغلظات ہوں گے، ماں بہن کے پر خچے اڑ رہے ہوں گے کہ ہاں جی بڑا دوست ہے ہمارا جی، یہ تو آرام زادہ یہ دوست ہے، اللہ یہ دوست ہے ایسے، بس دعا کرو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت۔ بھئی ہمارے پاس تو دعا کے پلے اور ہے کچھ نہیں، اور ہم کیا کر سکتے؟ اور مولوی کی کوئی بات مانتا ہے؟ ہماری اپنے نہیں مانتے تو تم کیا مانو گے؟ لیکن بس ایک ہے دھن کہ اللہ پاک ہمارا کہنا اپنی رحمت سے ضائع نہیں کرے، اس سے اجر ضرور ملے گا۔ اور نہ تمہارے بارے میں ہمیں پورا پتا ہے کہ ہم کہتے کہتے مر جائیں گے، تم سنتے سنتے مر جاؤ، اور بات وہی رہے گی جہاں تھی۔ میں نے تو نہیں دیکھا اتنے عرصے سے میرے درس میں داڑھی منڈالے والے نے داڑھی رکھ لی ہو، جس کی داڑھی چھوٹی تھی ابھی بڑی نہیں ہوئی، 10-20 سال ہو گئے، یہاں تھی وہی ہے، وہ خدا کی شانیں بڑھ رہی نہیں۔ اس کو اس طرح پھروائے ہوئے دیکھا ہے، ماشاءاللہ روزانہ وہ شیو کرا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، مولوی جی بگاڑ لو میرا، کیا بگاڑتے ہو؟ وہ پہلے ایک فلم دیکھتا تھا، اب 2 دیکھتا ہے، اس کو تسلی ہو گئی ہے، اس نے مسئلے سن لیے، اللہ بڑا غفور الرحیم بخش ہے۔ انا للہ و انا الیہ، لیکن بس ہمارے ذمے یہی ہے کہ ہم کہتے رہیں اللہم هل بلغت، کہ اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا، مانے مانے نہ مانے نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری ہی نہیں۔ ہم لوگ مزدلفہ اور عرفات کے درمیان میں رہتے ہیں، اگر ہم لوگ اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرے پہ آئیں، بھائی وہاں حد حرم دیکھ لو، اگر حد حرم سے باہر نکل جاؤ تو پھر وہاں سے احرام باندھ سکتے ہو، اگر حد حرم کے اندر ہو، جہاں تک میرا علم ہے، جو میں جانتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے، کہ مزدلفہ جو ہے یہ سارا حرم میں ہے، اور عین عرفات سے پہلے جہاں وادی ارنا آتی ہے اس کے قریب حدود حرم ہے، بعد میں وادی ارنا ہے اور بعد میں عرفات، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ جانے، تو بہرحال آپ وہاں حدود دیکھ لیں، اگر آپ حد حرم کے باہر ہیں تو پھر احرام باندھ لیں، اگر حد حرم کے اندر ہیں تو پھر باہر جا کے باندھا کریں۔ میرا ایک دوست جو ہے وہ مالی حالت سے مجبور ہو کر سود پہ قرضہ لینا چاہتے ہیں، بالکل حرام ہے، یعنی پہلے مجبور ہے پھر اپنے آپ کو اور مجبور کرنا چاہتا ہے۔ سود کا قرضہ تو ایک ایسی بلا ہے جو نسلیں بھی ادا نہیں کر سکتی، قرضہ باقی ہے، سود بڑھ رہا ہے، قرضہ باقی ہے، سود بڑھ رہا ہے،
تو بالکل نہ لے، مجبور ہو یا مجبور نہ ہو، سود پر لینا حرام ہے۔ اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ میرے اور اسباب پیدا فرما۔ بالکل کوئی مجبوری نہیں کرتا شرطہ لینے۔ اگر آپ گارنٹی دیں گے آپ بھی برابر کے گناہگار ہیں، سود میں لکھنے والا، لکھانے والا، گواہی والا، سب پہ برابر کی لعنت ہوتی ہے۔ کوئی مجبوری نہیں۔ کیا مجبوری ہے؟ جب تک یہ قرضے والے بینک نہیں تھے لوگ مر گئے۔ کیا خیال ہے آپ؟ اچھا، آپ کے ملک میں مثلا 12 کروڑ آدمی ہیں، جن میں میرا خیال یہ ہے کہ 11 کروڑ 90 لاکھ جو ہے غریب ہے، ان سب کو قرضہ ملتا ہے، وہ مر گئے۔ کیا ہے یہ کوئی علاج ہے کہ آدمی سود پہ قرضہ لے گا؟ سود پہ قرضہ لوگے اور عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس سے بچو۔ اگر حج کی قربانی ہم نکاسا مارکیٹ میں کریں، کہیں بھی کرو، حد حرم میں جہاں کرو، مینا میں کرو، مکے میں کرو، نکاسا میں کرو، حلقے میں کرو، کہیں کرو، جہاں مرضی آئے کرو۔ حج کی قربانی کرنے کے بعد وہ گوشت جو ہے صاف کر کے گھر لے آئیں، ضائع ہونے سے جائز ہے۔ بھئی حج کی قربانی کا فرق ہے، ایک تو قربانی ہے صاحب نصاب کی، مثلا آپ امیر ہیں، حج پہ نہ بھی جائیں، آپ کے ذمہ اضحیہ قربانی ہے، اس کا تو آپ کچھ حصہ اپنے استعمال میں لائیں، سنت ہے، اور باقی جو ہے وہ خیرات ہے۔ ایک ہے حج کی بکری، جیسے آپ نے تمتع حج کیا تو دم شکر، دم تمتع یا دم قران، اس کے لیے بھی گوشت کھانا سنت ہے، لیکن زیادہ حصہ جو ہے وہ فقراء میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کو فکر ہے کہ گوشت ضائع ہو جائے گا تو ضائع نہ ہونے دیں، اس کو بنائیں، خوبصورت گوشت کا حصے کر کے اپنے محلے کے غریبوں کو آگے خود تقسیم کر دیں، انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ فکر نہ کریں، نیت صحیح ہو تو فقیر تو لاکھوں موجود ہیں۔ معمولی علم جاننے والا آدمی جو ہے وہ شریعت پہ پورا کیسے علم کرے؟ علم والے سے پوچھتا جائے، جو مسئلہ نہ آئے علم والے سے پوچھ لے۔ میں نے ایک گاڑی خریدی، روپیہ ادا کر دیا، لیکن گاڑی میرے نام نہیں ہے۔ اگر گاڑی فروخت کروں تو نقصان ہے، گاڑی نام ہونے پر پیسے خرچ آتے ہیں۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس کا حق ضائع ہو رہا ہے اور اگلا ظالم رشوت کے بغیر نہیں کرتا تو وہ رشوت دے سکتا ہے، لینے والے پہ گناہ ہے، دینے والے پہ گناہ نہیں۔ اگر دونوں فائدہ اٹھانے کے لیے سودا کر رہے ہیں، مکا کر رہے ہیں، تو دونوں پہ لعنت۔ میں مکان بنانا چاہتا ہوں، کتنا بڑا مکان بناؤں جس پہ حساب کتاب نہیں ہوگا، جو تمہاری ضرورت کے لیے ہو، بس ما یکنو بہ نفسک، جس میں تمہارے بچے رہ سکیں، سادہ سا مکان۔ انشاءاللہ اللہ کرے اس پہ حساب نہیں ہوگا، دعا تو کرو اللہ کسی پر حساب نہ لے۔ اگر حساب ہوا نا پھر ہم نہیں بچ سکتے۔ منو کے شاء، اگر پوچھا گیا نا کہ یہ تم نے کیوں کیا، پھر مارے گئے۔ بس دعا یہ کرو کہ اللہ حساب نہ لے، نہ مکان پہ لے نہ جان پہ لے، ورنہ ہم حساب دینے کے قابل نہیں ہیں۔ 11ویں شریف کا کھانا پکانا، یہ دیکھو میں نے کہہ دیا تھا نا، جہاں شریف لگے ڈر جاؤ۔ شب برات شریف، دیگ شریف، حلوہ شریف، عرس شریف، 11ویں شریف، کل شریف، جمعراتیں شریف، سب سمجھ لو کہ حرام ہے، بدعت۔ اگر پہلے بدعت نہ ہوتی تو شریف لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ جو آدمی پہلے شریف ہو وہ کہتا ہے میں شریف ہوں۔ یہ آپ نے سنا ہے، جو آدمی اچھا ہو کہتا ہے ابھی میں محمد مکی اچھا۔ کیوں اچھا؟ بھائی اچھا ہے تو لوگ کہیں گے اچھا ہے، برا ہے تو برا ہے۔ تو اس لیے جب ساتھ دم لگاؤ نا، سمجھ جاؤ گے ہے کوئی گڑبڑ جو اوپر سے حلوہ لگا رہے ہیں ہم۔ اس لیے سب بدعات ہیں، کھانا بھی حرام، کھلانا بھی حرام، پکانا بھی حرام، بالکل جو چیزیں سنت کے خلاف ہیں وہ حرام، گمراہی۔ اسی طرح عید، جشن، میلاد سب سنت کے خلاف۔ میں جدے سے آیا ہوں، ایک آدمی داڑھی پر اٹیک کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سب داڑھی والے اچھے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، سب بغیر داڑھی والے سب اچھے ہیں؟ داڑھی والے تو سب اچھے نہیں ہیں، لیکن جن کی داڑھی نہیں ہے وہ سب اچھے ہیں۔ اللہ کے بندے اچھے برے میں داڑھی کا کیا تعلق؟ داڑھی علیحدہ ایک سنت رسول ہے۔ داڑھی والا آدمی گناہ بولتا ہے تو اور زیادہ گناہگار ہوگا،
لیکن داڑھی کا تو کوئی گناہ نہیں. اللہ کے بدلے داڑھی پر اعتراض کرنا، سنت رسول پر اعتراض کرنا جو ہے اس سے آدمی کافر ہو جاتا ہے. توبہ کر کے کلمہ بھی پڑھے اور نکاح بھی دوبارہ پڑھوائے. سنت رسول ایک ہے، داڑھی نہ رکھنا وہ ہے گناہگار. توبہ کرے، اللہ مجھے توفیق دے، داڑھی رکھنے کی توفیق دے، میں گناہگار ہوں، میں نے حضور کی سنت چھوڑی ہوئی ہے، میری کوتاہی ہے. ایک یہ ہے کہ داڑھی پہ اعتراض کرے، کیا داڑھی اور کیا داڑھی اور فلاں. تو جب سنت رسول پہ اعتراض ہو تو آدمی کافر ہو جاتا ہے. جب کافر ہو گیا تو نکاح بھی ٹوٹ گیا، دوبارہ نکاح کرائے. اللہ بچائے، دعا کرو اللہ ہمیں سنت پر اعتراض سے بچائے. مانتا تو نہ مانے، ہم نے اس کو پکڑ کے بنوانا ہے. حقوق العباد اگر نفلی عبادت کریں ادا ہوں گے نہیں، جب تک بندے کا حق ادا نہ کرو ادا نہیں ہوگا. شیخ عبد القادر جیلانی کہاں تھے؟ بغداد میں تھے اور وہیں فوت ہوئے. مسلک ان کا کیا تھا؟ حنبلی المسلک تھے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پہ تھے. بہت بڑے موحد تھے اور توحید پہ اور عقیدہ اہل سنت پہ اتنے سخت تھے کہ سب بدعت والے اور روافض ان کے مخالف تھے. ان کے نام کی کتابوں میں ان کے نام غلط مسئلے ڈال کے ان کی موت کے بعد ان کو بدنام کیا گیا، ورنہ وہ خود بہت بڑے موحد تھے، بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے ولی تھے. ساری زندگی رفض کے خلاف کام کیا، بغداد میں فوت ہوئے. انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میری 11ویں کرو، یہ بدعات ہیں، یہ لوگوں نے گھڑی ہیں. وہ بوڑھی چھوڑی کہتی ہیں، بڈڑی تھی ایک، اس کے کوئی خاندان تھا، وہ ڈوب گیا دریا میں. کہتے ہیں شادی پہ جا رہے تھے، یہ لوگوں نے قصہ بنایا ہوا، اللہ بہتر جانتے حقیقت کیا. وہ کہتے ہیں شادی پہ جا رہے تھے تو پوری کشتی ڈوب گئی، صرف وہ بدبخت بڑھیا بچ گئی. نہ بچتی جان تو چھوٹ جاتی نا 11ویں والی، وہ بچ گئی نامراد، باقی تو سارے ڈوب گئے. وہ پہنچ گئی حضرت کے بعد کہ حضرت ہماری برات ڈوب گئی ہے، مہربانی کر کے نکالو. حضرت نے کہا کہ بھی ڈوب گئے، مر گئے، اب ہمیں کیا کریں؟ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں آپ کی مرید ہوں، مر گئے تو کیا ہوا، آپ جو ہیں. تو حضرت غصے میں آئے، جوش میں آئے اور نکال دیا. تو اس بڑھیا خوش ہو گئی کہ بھی برات دوبارہ زندہ ہو گئی اور کشتی نکل آئی. تو اس نے کہا میں آپ کے نام کی، چونکہ وہ 11ویں کی رات تھی اس لیے اس نے کہا جی میں اب دودھ تقسیم کروں گی، قیامت تک بدعت بناؤں گی تاکہ میری قبر پہ ہمیشہ عذاب رہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ 11ویں جو ہے دراصل یہ ان لوگوں نے بنائی تھی جو حضرت حسین کے دشمن تھے، کیونکہ حضرت حسین شہید ہوئے تھے 10 کو، تو انہوں نے 11ویں کی رات کو دودھ تقسیم کیا تھا کہ اچھا ہوا یزید کامیاب ہو گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے، آج کے بعد ہم 11ویں منایا کریں گے. تو کہتے ہیں دراصل یہ دشمنان حسین کی پالیسی ہے اور نام لیتے ہیں عبد القادر کا. اب بہرحال جو بھی ہے دونوں حرام، وہ نیت ہے یہ نیت ہے بدعت. جناب میں نے ارادہ کیا تھا کہ طلبہ کو کھانا کھلاؤں گا. اب میں وہاں نہیں جہاں میں ہوں، وہاں کھلا سکتا یا یہاں جہاں کا ارادہ کیا تھا وہاں کھلاؤ؟ مجھے کیا پتا کون سے طلبہ کو ارادہ کیا تھا. اگر آپ نے آپ کے ملک کے طلبہ کا ارادہ کیا اس مدرسے کو بھیج دو کہ جی اتنے طلبہ کو کھانا کھلا دو، بس کون سا مشکل ہے. اگر بیوی کو ہم 2 مرتبہ سال میں مکے میں منگوائیں تو جب وہ آئے 2 دفعہ احرام باندھ کے، ہاں احرام باندھ کے آئے، احرام کے بغیر نہ آئے. ماں کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. ہاں ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے لیکن آتا ہے کعبۃ اللہ پہ نظر کرنا بھی عبادت ہے، قرآن میں نظر کرنا بھی رحمت ہے، اور اسی طرح ماں باپ کے چہرے پر محبت کی نظر ڈالنا، ادب سے دیکھنا جو ہے یہ بھی رحمت ہے. اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے. اگر میں نے کسی کام کی نیت کی کہ میرا کام ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا نفلی، تو پھر صرف جمعہ کا نہ رکھیں اور روزہ ملائیں اس کے ساتھ. نماز میں ہم کعبۃ اللہ کو دیکھیں یا سجدے کی جگہ پر. نماز میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، اس لیے نظر سجدے کی جگہ پر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے کہ کعبہ سامنے ہو تو کعبے کو دیکھ سکتے ہیں، ورنہ ان کے نزدیک بھی نظر سجدے کی جگہ پر. بہرحال اللہ تبارک و تعالی دونوں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. اللہم انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد
الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العليا اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيه. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما دے. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما.